اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہے، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کریں۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ جس طریقے سے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں ضرور کریں اور چینل کو مضبوط کریں۔ آئیے، آج جمعرات کا دن ہے اور یہ پورا 1.5 مہینہ رمضان مبارک میں ہمارا جمعرات کا جو لائیو بیان کا سلسلہ تھا وہ بند رہا، لیکن گزشتہ ہفتے سے الحمدللہ لائیو بیان کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں دیکھتے ہیں۔ آج کا 9:30 بجے رات میں لائیو بیان ہوگا۔ وقت اور حالات کے تحت آج کا بہت اہم عنوان ہے کہ مساجد کی آبادی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ملک میں کیسی شرارتیں چل رہی ہے۔ گیان واپی مسجد ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، اور ویران مسجدیں ہیں، اور مسجدوں کو آباد کرنے کی کیا اہمیت ہے، کیسے ان کی حفاظت ہوگی، اور یہ آباد ہوگی مسجدیں تو کیسے اللہ کی رحمتیں، برکتیں آئے گی۔ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ رات 9:30 بجے اس بیان کو اپنی پوری فیملی کے ساتھ ضرور دیکھیں اور دوستوں کو بھی اس کے دیکھنے کی دعوت شیئر کریں۔ آئیے، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، آپ سن کر تعجب کریں گے کہ جو دنیا طالبان کو تعلیم کے، ایجوکیشن اور شکشن کے خلاف سمجھتی ہے، آج بڑی خبر آ رہی ہے۔ افغان وزیر داخلہ نے CNN کو انٹرویو دیتے یہ کہا ہے کہ تعلیم، ایجوکیشن اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ہے، اور یہ بھی کہا کہ یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ضروری ہے۔ جی ہاں، افغان وزیر داخلہ نے یہ بات کہی ہے، وہاں کے گرہ منتری نے یہ بات کہی ہے، اور یہ بھی کہا کہ امریکہ کو ہم دشمن نہیں سمجھتے، لیکن اس کے ارادوں پر تحفظات ہے، کیونکہ امریکہ کے جو ارادے ہیں وہ ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ افغان طالبان کے نائب سربراہ اس وقت بھی امریکہ کو مطلوب افراد کی فہرست میں شامل ہیں، اور ان کی گرفتاری میں مدد دینے پر امریکہ نے $1 کروڑ انعامی رقم کا اعلان کر رکھا ہے۔ جی ہاں، اس وقت افغانستان کے عبوری وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے کہا کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت امریکہ کو اپنا دشمن نہیں سمجھتی بلکہ اچھے تعلقات استوار کرنا چاہتی ہے، لیکن واشنگٹن کے طرز عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ارادوں اور عزائم پر تحفظات ہیں۔
اور یہی نہیں، سوشل میڈیا پر ایک باقاعدہ فوٹو وائرل ہو رہی ہے کہ کس طرح افغان وزیر داخلہ افغانستان کے طالبان کے گرہ منتری جو ہے خاتون اینکر سے جب انٹرویو میں بھی بات کر رہے ہیں تو اس کے چہرے کی طرف بھی انہوں نے نظر نہیں ڈالی. اور تصویروں میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب حاکم اگر اچھا ہو، باعزت ہو، تو پھر باقاعدہ عورت کو بھی اس کا لحاظ ہوتا ہے. تو جو عورت انٹرویو لینے کے لیے گئی تھی، جو لیڈی، اس نے بھی اپنے سر پر دوپٹہ ڈال کر انٹرویو لیا. اور اس شخص نے بھی جو گرہ منتری ہے، وزیر داخلہ ہے سراج الدین حقانی، انہوں نے پورے انٹرویو میں اس کی طرف نظر بھی نہیں رکھی اور نظر بھی نہیں ڈالی. اور دیکھیے، جیسے افغانستان طالبان نے کہا کہ امریکہ سے کے ہم دشمن نہیں ہیں، لیکن اس کے ارادے اس کے بڑے خطرناک ہیں. تو اب دیکھیے یہ خبر آ جا رہی ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ نے منگل کو یہ اعلان کیا ہے کہ امریکہ نے واشنگٹن میں افغان سفارت خانے اور نیو یارک کیلیفورنیا میں کابل کے قونصل خانوں پر قبضہ کر لیا ہے. یعنی ابھی بھی امریکہ کی قبضے والی جو گھٹیا نیت ہے وہ بند نہیں ہوئی. رشیا اور یوکرین کی جنگ اور حالات کو لے کر اس وقت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے. جی ہاں، کہ خبر یہ آ رہی ہے کہ یوکرینی شہریوں کو بچوں کا کیمپ جو ہے، بچوں کا کیمپ ہے یوکرینی شہریوں کا، کہ وہ قتل گاہ بنا دیا گیا ہے. جو بچوں کے لیے کیمپ تھا وہ قتل گاہ بن گئی. رشیا یوکرین جنگ کے تعلق سے نئی حقائق اور حقیقتیں سامنے آ رہی ہے. مارچ کے آخر میں یوکرین کی راجدھانی کیف سے روسی فوجیوں کو پیچھے دھکیلے جانے کے بعد سے بوچا کے خطے میں 1000 سے زیادہ عام شہریوں کی لاشیں ملی ہے، جن میں سے بہت سو کو جلد بازی میں کم گہری قبروں میں دفنا دیا گیا تھا. بی بی سی کو معلوم ہوا کہ تقریباً 650 افراد کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا. یعنی آپ اندازہ لگائے کہ کس طریقے سے یوکرین میں زیادتی کی گئی ہے. وہیں پر رشیا کا یہ کہنا ہے، رشیا کے وزیر خارجہ کا یہ الزام ہے کہ یورپی یونین کا ہر فیصلہ، ہر ڈیسیزن امریکہ کے جبر، امریکہ کی زبردستی کے تحت ہوتا ہے. یعنی امریکہ جو چاہتا ہے یورپی یونین کا فیصلہ وہی ہوتا ہے. دن سری لنکا کے حالات کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، میں نے آپ کو بتایا کہ سری لنکا کس طریقے سے پورا تباہ ہو گیا. جی ہاں، گزشتہ کل بھی میں نے کہا، تو ہمارے یہاں کا جو ایک دلال نمبر 1 چینل ہے اس نے میری بات کو توڑ کر بتایا. میں تو کہتا ہوں کہ ہم شبھ چنتک ہے، وزیر اعظم کے بھی، اس ملک کے بھی، حکومت کے بھی. میں نے حکومت کو اور مودی جی کو بتانا چاہا کہ سری لنکا کی تباہی سے ہم کو سبق سیکھنا چاہیے. وہاں پر بھی ایک خاص سماج کو ٹارگٹ کیا گیا تھا اور اندھ بھکتوں کے ذریعے سے ماحول خراب کیا گیا تھا. آخر سری لنکا کا حال یہ ہو گیا ابھی کہ سری لنکا کے پاس پیٹرول صرف ایمبولینس چلانے کے لیے رہ گیا ہے. اتنی بری تباہی سری لنکا میں ہو گئی. جی ہاں، اب میں نے یہی کہا کہ اگر سری لنکا جیسی دھرم کی راجنیتی یہاں پر بھی کرو گے اور ایسے ہی مندر و مسجد کے نام پر لڑواتے رہو گے تو سری لنکا کے جیسی تباہی ہمارے یہاں بھی آ جائے گی. اور ابھی دیکھیں آپ حال کیا ہوا ہے سری لنکا کا. یہ تو آپ نے سب نے دیکھا کیسے مارا جا رہا ہے ممبران پارلیمنٹ کو، اور کیسے وزیر اعظم اپنی فیملی کی جان بچا کر بھاگ رہا ہے. وہ ساری ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی. تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے اس پیارے ملک کی ایسی بری صورتحال ہو جائے. اس لیے ہم حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ یہ دھرم کی گھٹیا راجنیتی چھوڑو. یہ رام مندر، گیان واپی، قطب مینار، تیجو محل، تاج محل، یہ گھٹیا راجنیتی چھوڑو اور اصل مدوں پر سے پبلک کا دھیان مت ہٹاؤ. اور ہم گودی میڈیا سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک کو بچانے کے لیے کام کرو، دلالی مت کرو. ملک بچے گا کب؟ جب آپ اصل مدوں کی طرف حکومت کا دھیان لے جائیں گے. لیکن آپ نے دلالی کی ہے حکومت کی اصل مدوں سے دھیان بھٹکانے کے لیے. تو جیسے سری لنکا کا حال ہو گیا کہ آج اس کے پاس میں پیٹرول صرف ایمبولینس چلانے کے لیے رہ گیا ہے. اور ابھی یہ بھی خبر آ رہی ہے سری لنکا کی کہ لوگوں کو تشدد پر اکسانے پر
2 विधायकों को, 2 अराकीन असम्बली को गिरफ्तार कर लिया गया। आप जानते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से श्रीलंका में तशद्दुद फूट पड़ा और किस तरीके से मेंबरान पार्लियामेंट को मारा गया, किस तरीके से वजीर आजम के घर को आग लगाई गई, किस तरीके से मंत्रियों के घरों को आग लगाई गई। तो वो सारे हालात आपके सामने। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे इस प्यारे मुल्क में ऐसे खतरनाक हालात बन जाएं। तो इसलिए हम शुभ चिंतक होकर हुकूमत से कह रहे हैं कि श्रीलंका की तबाही से सबक सीखिए। आइरादीन, बड़ी खबर इस वक्त ईरान और सऊदी अरब को लेकर आ रही है। जी हाँ, आपको गुज़िश्ता कल भी मैंने बताया था कि ईरान का ये साफ बयान आया है कि वो अपने ताल्लुकात को अच्छा करना चाहता है। UAE से भी, मुत्तहदा अरब इमारात से भी ईरान की यही ख्वाहिश है। और अभी ये खबर आ रही है कि ईरान और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारिजा, यानी दोनों मुल्क के जो वज़राए ख़ारिजा है, वो जल्द ही इराक़ में मुलाकात करेंगे। ईरानी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईरान के रुकन पार्लियामेंट जवाद करीमी कुद्दूसी ने कहा कि ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहियान सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान से जल्द इराक़ में मुलाकात करेंगे। जवाद करीमी कुद्दूसी का मज़ीद कहना था कि मुलाकात में सफारत खानों को दोबारा खोलने और यमन के बहरान जैसे इलाकाई मामलात पर बात होगी। नाज़रीन, आइए ऐसी ही आखिरी बड़ी खबर फ़िलहाल अमेरिका और सऊदी अरब को लेकर आ रही है। जी हाँ, सऊदी के नायब वज़ीर दिफा जो है, गृह मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर शहजादा खालिद बिन सलमान ने वाशिंगटन में अमेरिका की कौमी सलामती के मुशीर जैक सोलिन से मुलाकात की। दोनों के दरमियान सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात मजबूत बनाने के तरीक़ों पर बातचीत हुई। बुध के रोज़ अपने ट्वीट में शहजादा खालिद ने बताया कि अमेरिकी ज़िम्मेदार के साथ गुफ्तगू में ममलकत सऊदी अरबिया और अमेरिका के मुश्तरका ताल्लुकात ज़ेरे बहस आए। और इस मौके पर बाकायदा दोनों मुल्कों के तारीख़ी ताल्लुकात और दोनों मुल्कों के बीच ताउन और राब्ताकारी मजबूत बनाने का जायज़ा लिया गया। इस मुलाकात में सऊदी अरब के खातून सफ़ीर शहजादा रीमा बिनत बिंदर बिन सुल्तान, यमन के लिए सऊदी सफ़ीर मोहम्मद बिन सईद आल जाबिर, ऐसे वज़ीर दिफा के अस्करी मुशीर मेजर जनरल इंजीनियर तलाल बिन अब्दुल्ला के अलावा सऊदी नायब वज़ीर दिफा के दफ्तर के डायरेक्टर हिशाम बिन अब्दुल अजीज़ भी मौजूद थे। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।